یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ 10 محرم شریف کا دن پیارے بچوں بڑا ہی بابرکت دن ہے، اور اس دن اچھے کام کر کے یہ دن ہمیں گزارنا چاہیے۔ اِیصال ثواب زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، اور محرم شریف میں خصوصاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اِیصال ثواب کی ایسی وہ رونق لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہاں سے آیا ہے، یہاں سے آیا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی ایک ذہن ہے اور اچھا ذہن ہے، نیاز کا، فاتحہ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اِیصال ثواب کرتے ہیں، اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت اچھا کام ہے، اس طرح آج کے دن کو گزاریں، اور نمازوں کی پابندی بھی کیجیے گا، خوب دعائیں بھی کریں، انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ پیارے بچوں، آج بھی انشاءاللہ ہمارے پاس سیگمنٹس ہوں گے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، اور آپ کو شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، منقبت بھی انشاءاللہ سنیں گے، اور واقعہ کربلا جو ہمارا کل آدھا ہوا تھا پہلے ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ آج اس کو کنٹینیو کیا جائے گا اور مکمل انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھنے جا رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے واقعہ کربلا۔ یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کل ہم نے یہاں تک بیان کیا تھا اور آپ نے سنا بھی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کا نام ہے کربلا، اور ابن زیاد نے لشکر بھی بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ 1000 کا لشکر ابن زیاد کا ہوتا ہے، جس نے قافلے کے لوگوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے اور نہ جانے دیتا ہے آگے، نہ واپس لوٹنے دیتا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کربلا میں اہل بیت اطہار شہید کیے جائیں گے، یعنی اہل بیت اطہار کو شہید کیا جائے گا، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے معلوم تھا۔ اور آپ کو انہی دنوں میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور دعا دی۔ اور وہ دعا کیا دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، یعنی اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ کیا عطا فرما؟ صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، لیٹر۔ اب جب وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹے کرتے ہیں کربلا کے میدان میں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، شرکائے قافلہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ابن زیاد نے لشکر بھیجا تھا پہلے 1000 کا، لشکر کتنے کا تھا؟ 1000 لوگوں کا لشکر تھا، اس نے گھیر دیا تھا پورا۔
اب ابن زیاد کی طرف سے ایک خط آتا ہے، لیٹر آتا ہے، جس میں ابن زیاد یزید کی بیعت کرنے کا کہتا ہے. اور یزید پلید کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں ہم، بدبخت انسان تھا، بہت برا ظالم تھا. اور بیعت کا مطلب بھی بتایا تھا آپ کو. کیا تھا بیعت کا مطلب؟ خلیفہ ماننا. کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ یزید پلید کو خلیفہ مان لیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کے ملنے کے بعد اس خط کا کوئی جواب نہیں دیتے. اس خط کا کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی رپلائی نہیں کرتے. اب اس کی وجہ سے ابن زیاد کو غصہ اور آتا ہے، بڑھ جاتا ہے اس کا غصہ. ابن زیاد کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ لیٹر کا جواب بھی نہیں آیا، لیٹر کا جواب بھی نہیں آیا. اب ابن زیاد بدبخت یہ 22,000 لوگوں کا لشکر بھیجتا ہے ابن سعد کی کمانڈ میں. اس کو کمانڈر ابن سعد کو بناتا ہے. یہ بھی برا انسان تھا، بدبخت تھا اور ظالم شخص تھا. اور جو ابن زیاد تھا یہ بھی برا انسان تھا، چونکہ کوفہ گورنر بن گیا تھا. گورنر کس نے بنایا تھا؟ یزید پلید نے بنایا تھا. تو اب ابن زیاد 22,000 کا لشکر، کتنے ہزار کا؟ 22,000. اور شرکائے قافلہ جو امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ کتنے تھے؟ 72. کہاں ایک طرف 72 اور کہاں ایک طرف 22,000 کا لشکر بھیجا جا رہا ہے. اب 22,000 کا یہ لشکر میدان کربلا بھیج دیا جاتا ہے ابن سعد کی کمانڈ میں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی لوگ تھے، جن میں بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے بھی شامل تھے. پیارے بچوں، ان پر کھانا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا. ان پر کھانا پانی بند کیا ہوا تھا. بالآخر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ہمیں نہ تو کوفے میں داخل ہونے دیں گے، نہ ہمیں کوفے میں داخل ہونے دیں گے، اور نہ یہ ہمیں واپس جانے دیں گے، مکہ پاک واپس جانے نہیں دیں گے، یعنی دونوں کام میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتے. تو آپ نے خیموں، یعنی خیمے کہتے ہیں ٹینٹس کو، کسے کہتے ہیں؟ اس وقت چونکہ قافلہ جہاں اسٹے کرتا تھا تو اس طرح بلڈنگز وغیرہ پہلے سے بنی ہوئی نہیں ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آپ اسٹے کر سکے. ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. اس وقت کیا ہوتا تھا کہ خیمے لگائے جاتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ خیمے لگائے جاتے تھے تاکہ اسٹے کیا جائے، وہاں رکا جائے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے تینوں اطراف گہرے گڑھے کھدواتے ہیں، گہرے گڑھے کھدواتے ہیں، اور ان میں آگ جلانے کا فرماتے ہیں کہ ان میں گڑھوں میں آگ جلا دی جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ قافلے والوں کو دشمنوں سے حفاظت ملے. پیارے بچوں، اب دن آتا ہے جمعے کا دن، اور تاریخ ہے 10 محرم شریف. کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 10 محرم شریف. اس کے پہلے کیا واقعات ہوتے ہیں یہ مختصر میں آپ کو بیان کرتے ہوئے جا رہا ہوں. ویسے تو بڑا طویل ہے، اس کے درمیان میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے، جب اسٹے کیا، پھر کیا ہوا، پھر کیا گفتگو ہوئی. اب 10 محرم شریف کا دن آتا ہے اور جمعے کا دن ہوتا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر با جماعت ادا کرتے ہیں اور یزیدیوں کو نصیحت کرتے ہیں. یزیدیوں کو نصیحت، یعنی وہ جو 22,000 کا لشکر تھا وہ کون تھے؟ وہ یزیدی تھے. وہ کون تھے؟ یزیدی تھے. یزید کا ساتھ دینے والے تھے، وہ برے لوگ تھے. اب ان کو نصیحت کرتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم یہاں خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں بلایا گیا. اگر ہمیں کوفہ نہیں جانے دیتے تو ہمیں واپس جانے دیا جائے. ہم پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو. تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں. میں حسین ہوں. میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں. میرے بابا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میری والدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس لیے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمیں کیا کرو؟ واپس جانے دو. ہم پر ظلم کر کے اپنی آخرت خراب مت کرو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا نصیحت فرمانے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت سے کیا امپیکٹ پڑا؟ پیارے بچوں، اب یہ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ اس دوران ایک اور شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں ایک شخصیت نمایاں ہوئی جن کا نام تھا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام تھا؟ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلے
یزید کے لشکر میں تھے۔ کہاں تھے یہ؟ یزید کے لشکر میں تھے، لیکن یہ برے نہیں تھے، یہ برے نہیں تھے۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ نصیحت فرماتے ہیں اور سمجھاتے ہیں یزیدیوں کو، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو اس نصیحت سے لشکر میں سے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معاف بھی کر دیا اور اپنے قافلے والوں میں شامل بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کس میں شامل ہو گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں۔ کس میں شامل ہو گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں۔ پہلے کس میں تھے؟ یزید کے لشکر میں تھے۔ یہاں آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معاف فرما کر اپنے لشکر میں شامل فرما لیتے ہیں، یعنی اپنے قافلے میں شامل فرما لیتے ہیں۔ جبکہ ابن سعد کون؟ جو 22,000 لشکر کے ساتھ آیا تھا، کمانڈر بن کر آیا تھا، برا شخص تھا۔ ابن سعد آپ کی نصیحت سن کر کہتا ہے کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا پھر ہم سے مقابلہ کریں۔ ظالم شخص تھا، برا شخص تھا، ذرا سا بھی اس کو یہ خیال نہیں ہوا کہ وہ مقابلے کا چیلنج بھی کس خاندان کو کرنے جا رہا ہے، یعنی اس کے سامنے اس کے مقابل کون ہے، کون سی ذات ہے، اس کو ذرا بھی خوف نہ ہوا۔ اصل میں پیارے بچوں، یہ جو یزیدی تھے نا، یہ مال و دولت میں پڑ گئے تھے۔ کس میں پڑ گئے تھے؟ مال و دولت۔ لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، اور یہ جو ہے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ سامنے کون ہے ان کے۔ بہرحال اب ہوتا کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود افراد جو تھے وہ 3 دن سے بھوکے تھے۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے بھوکے تھے اور پیاسے بھی تھے، مگر پھر بھی ظالم اور برے شخص کی بیعت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ کی، یعنی یزید کو خلیفہ نہیں مانا۔ بالآخر مقابلے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تیاری ہو جاتی ہے، اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یزیدی لشکر کے اندر بعض بدبخت ایسے تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے بارے میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گستاخیاں کرتے ہیں، برے الفاظ کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور سامنے آ کر گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصوں کے لیے جو بدبخت شخص تھے، گستاخ تھے، ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کے خلاف بد دعا تھی اس کو قبول فرمایا، اور وہ سب کے سب اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ گستاخ جو تھے، جو آ کر برے الفاظ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے کہہ رہے تھے، وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں، اور ان کی ہلاکت سب کے سامنے ہوتی ہے، یعنی یزیدیوں کے سامنے وہ مرتے ہیں، لیکن یزیدی پھر بھی ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اب پیارے بچوں، مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی باری باری جانے لگتے ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی ایک بڑا پڑھنے والا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں کتنے تھے؟ 72، تقریباً 72 کہہ جاتے ہیں۔ ہر ایک اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کہ بس میں جان قربان کر دوں، اہل بیت کے لیے میں جان اپنی قربان کر دوں۔ اور یہ واقعات ملتے ہیں کہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں، ایسی بہادری سے لڑتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں کئیوں کو اڑا دیتے ہیں، اور پھر بالآخر جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، شہادت مل جاتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لڑتے لڑتے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں، کئیوں کے بارے میں واقعات ملتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ بھی اسلاف کی سیرت، انشاءاللہ اس میں بھی آج بھی ایک بزرگ علیہ رحمہ کا ذکر کریں گے، وہ بھی میدان کربلا میں تھے، ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ کتمیر بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال وہ لڑتے رہے، ساتھی باری باری لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ اب بالآخر باری آتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں مقابلے کی، اور بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں میدان کربلا میں کہ کئیوں کو اڑا کر پھینک دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ بالآخر مقابلہ کرتے ہوئے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
شہید ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک چھوٹے بیٹے بھی تھے جن کا نام تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ علی اصغر رضی اللہ۔ آپ کی عمر کافی چھوٹی تھی اور بہت گود میں تھے، تو پیاس کی شدت، چھوٹے سے بچے کو پیاس نہیں لگے گی کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے، پانی نہیں۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں تاکہ یہ کچھ رحم کر لیں، پانی دے دیں، ان کو کچھ ترس آ جائے چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر۔ ہوتا کیا ہے پیارے بچوں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ یزیدی بدبخت اتنے بے رحم تھے کہ وہ بجائے پانی دینے کے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ جو چھوٹے سے تھے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے بیٹے اور شہزادے تھے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے عمر میں۔ آپ اس وقت یعنی میدان کربلا میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ کیا تھے؟ بیمار تھے۔ جب آپ اجازت مانگتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا بابا جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی مقابلہ کروں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مقابلے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دیتے، انہیں کچھ نصیحت کرتے ہیں اور انہیں جانے سے منع کر دیتے ہیں۔ نصیحت کرتے ہیں کن کو؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جانے سے منع کر دیتے ہیں۔ پھر بالآخر خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تنے تنہا اکیلے ہیں، اب میدان کربلا میں آتے ہیں اور مقابلے کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے پیارے بچوں، جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو اب کی بار بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے اب بھی باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے اب بھی باز آ جاؤ، اور یہ ظلم جو تم کر رہے ہو، جو تم نے کر دیا ہے، اور نہ بڑھاؤ، باز آ جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ یزیدی نہیں باز آتے، نہیں مانتے، کیونکہ ان کے سامنے دنیا تھی، ان کے سامنے مال تھا، ان کے سامنے دولت تھی، لالچ تھی، لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا، دنیا نے ان کو اندھا کر دیا تھا، آسائش نے ان کو اندھا کر دیا تھا، برے تھے۔ اب پیارے بچوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرنے کے بعد خوب مقابلہ کرتے ہیں، اور واقعات میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بہادری سے لڑتے ہیں، ایسی بہادری سے لڑتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ بچ نہیں پاتا ہے، حتیٰ کہ یزیدیوں میں ایک گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے کہ ان سے مقابلہ کس طرح کیا جائے، یہ تو اگر ایسا چلتا رہا تو ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ طے ہوتا ہے کہ اب چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا جائے۔ کس طرح؟ چاروں طرف سے، یعنی وہ یزیدی بدبخت بے رحم وہ چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتے ہیں، نیزے برساتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی لڑتے ہیں۔ بہرحال چونکہ نیزے لگتے ہیں، تلواریں لگتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے یہ واقعہ کربلا کا جو ایک مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا تھا، یہ ہمارا ختم بھی ہوا۔ پیارے بچوں، اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ایک واقعے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی یاد آتی ہے، شہیدان کربلا کی قربانی یاد آتی ہے کہ دین کی خاطر ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اصل میں دیکھا تو جائے نا کہ یہ گھرانہ کیسا تھا، یہ گھرانہ کیسا تھا، پھر بھی دین کی خاطر سب کے سب قربان ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس واقعہ کربلا سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو جس سے کل بتایا گیا تھا، کوفہ والے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو ہمیں وعدہ نہیں توڑنا چاہیے۔ وعدہ پورا نہیں کرتے یہ برے لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ برے لوگ ہوتے ہیں۔ وعدہ کر کے بندہ وعدہ پورا کرے۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر اس واقعے کو ہی دیکھا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس رات جو آخری رات تھی، کیا دعا مانگ رہے تھے کہ استغفار، یہ رات مجھے آخری مل جائے، میں دعا کروں، استغفار کروں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں، اور صبح بھی نماز فجر باجماعت ادا کرتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریں ہم، یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔
اسی طرح یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ مدد کس کی کرنی ہے؟ اچھے کام کرنے والے کی۔ مدد کس کی کرنی ہے؟ جو بھلائی کر رہا اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اور آخری میں جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر آنے والی تکالیف پر صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا، ہمت، صبر، اور ڈٹے رہے اور شہید ہو گئے، اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو ہمیں بھی جب تکلیفیں آئیں نا تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ تو اتنی بڑی تکلیفیں نہیں ہوتی جو ہم پر آتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا کے میدان میں شہیدان کربلا پر جو تکلیف آئی، اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی؟ جانیں چلی گئی، مال چلا گیا۔ تو جو ہم پر تکلیفیں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ شور مچاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں تو ہم جو تکلیفیں آئیں اس پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور یہ صبر تو وہ ہے کہ جس کی دعا خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں کہ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ حضور علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی نا، تو صبر کی دعا تو خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کریں گے، کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں منقبت شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے۔ منقبت اہل بیت ہوگی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان بیان کی جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر سیننی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر سیننی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں
مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ماشاء اللہ بہت پیارے انداز میں احسان بھائی نے منقبت بھی سنائی اور سلام بھی پیش کیا. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. ماشاء اللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے. پیارے بچوں آپ بھی اس طرح گھر میں ماحول بنائیں, محفل کا اہتمام کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جو شہید ہوئے شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے لیے سلام پیش کریں, منقبتیں پڑھیں, قرآن خوانی کا سلسلہ ہو, ابھی بھی ہو سکتا ہے اگر ابھی تک نہیں کیا تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. صلاۃ السلام لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ایک بڑا ہی مشہور صلاۃ السلام ہے, کربلا کے جان نثاروں کو سلام, فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام, یہ پڑھیں آپ. اسی طرح دیگر سلام جو ہیں حسان بھائی اور بھی ایک دو ہیں, میرے حسین تجھے سلام مدینہ مدینہ, تو اس طرح آپ پڑھیں, سلام پیش کریں اور منقبتیں پڑھیں, اِصال ثواب کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں ہی ملیں گی, برکتیں ان کو ملیں گی ہمیں ہی ملیں گی, یعنی فائدہ اپنا ہے تو اپنے لیے ہے نا, ان کو پیش کریں گے ان کی بارگاہ میں انشاءاللہ برکتیں ہمیں ملنی ہیں, فائدہ ہمیں ہونا ہے, نظر کرم ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اس کا اہتمام کریں اور انشاءاللہ فائدہ بھی حاصل ہوگا اور برکتیں بھی ملیں گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ الکریم آپ کو کل بھی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ کربلا میں شہید ہوئے اور کربلا میں کون تھے, ان کا نام کیا تھا, یہ بتایا گیا تھا. آج بھی انشاءاللہ کتویر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اسلاف کی سیرت. یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا یا شہ کربلا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں سنیں گے جنہوں نے کربلا کے میدان میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا. جب دشمن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار تھے, وہ عظیم ہستی حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے, یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں سے ارشاد فرمایا, صبح ہمیں دشمن سے ملنا ہے. میں نے مکمل کوشش کے ساتھ آپ سب کو اجازت دی, ابھی رات باقی ہے, جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ, اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے. شہروں اور گاؤں میں الگ الگ چلے جاؤ, یہاں تک کہ اللہ پاک مصیبت دور فرمائے. دشمن جب مجھے پائیں گے تو تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں گئے, بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا, یہاں تک کہ اپنے نیزوں سے دشمنوں پر وار کروں, اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے حملے کیے جاؤں. اللہ پاک گواہ ہے, اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا, یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہو جاتا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے رہے, یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ کتبیر بھائی بہت زبردست انداز میں حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. ایسے اور بھی تھے حسان بھائی, یہ تو آج ہم نے ایک کا ذکر کیا, کل بھی ایک کا, چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ایک محدود ہوتا ہے. اور بھی واقعات جیسے آپ کو پیارے بچوں ملیں گے. کوئی آتا ہے ابھی شادی ہوئی ہے, یہ بھی واقعہ ہے, اور جان قربان ہو جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پیارے بچوں یہ جذبہ تھا جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, ان کا یہ جذبہ تھا کہ قربانیاں دے دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. محبت تھی, اہل بیت سے محبت تھی, ہمیں بھی ہونی چاہیے.
یہ سکھاتا ہے ہمیں، یہ سبق دیتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اہل بیت کی محبت کیسی ہونی چاہیے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، ان میں سے ایک یہ کہ اہل بیت کی محبت کیا ہو، اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کی محبت اصل ہے، کیا ہے یہ؟ اصل ہے، خاندان رسول ہے نا۔ کون ہے؟ خاندان رسول ہے، سب سے عظیم خاندان، سب سے شریف خاندان، سب سے مکرم خاندان، معزز خاندان، تو اس کی محبت کیسی ہونی چاہیے ہمارے اندر؟ یہ جو کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے نا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کر کے بتایا کہ یہ ہے محبت اہل بیت، کہ اہل بیت سے ایسی محبت ہونی چاہیے، اپنی جان چلی جائے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی، کہا جب تک آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے حتیٰ کہ خود شہید ہو جائیں گے، اور لڑتے رہیں گے، کیا کرتے رہیں گے؟ لڑتے رہیں گے، ہتھیار نہیں بھی ہوگا تب بھی پتھر ماریں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ یہ محبت اہل بیت تھی۔ کوفہ والے طریقہ نہیں، کوفی تو بے وفا تھے، وعدہ کر کے توڑ دیا، یہ تھوڑی نا محبت ہوتی ہے، یہ محبت نہیں ہوتی۔ ویسے تو بڑے خط لکھے جا رہے تھے، لیکن پھر جب وقت وہ آیا جب ساتھ دینا تھا تو ساتھ چھوڑ دیا، نہیں دیا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو کم تھے تعداد میں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے رہے، تو یہ پیارے بچوں محبت اہل بیت ہے۔ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ یہ کل بھی آپ کو بتایا تھا، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد چلی ہے، نسل چلی ہے، آپ کی آل چلی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر شہزادے، آپ کی دیگر بیٹیاں، حضرت بی بی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کتنی پیاری شہزادی ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اللہ کرے کہ ہمارا دل ایسا نہ ہو، اور جس کے دل میں نہ ہو اس دل سے ہمیشہ کے لیے دوری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دوری ہو جائے۔ یعنی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے نا، تو اس کے قریب تو ہم جا ہی نہیں سکتے نا، کیوں جائیں بھائی ہم؟ وہ بندہ ہی ہمارے کام کا نہیں ہے، وہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ و اہل بیت کی محبت اصل ہے پیارے بچوں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ صحابہ کا اور اہل بیت کی محبت کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا ایک شعر ارشاد فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یعنی اصحاب حضور جو ہے نا نجم ہے، کیا ہے؟ تارے ہیں۔ کیا ہے؟ تارے ہیں۔ اور ناؤ کشتی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ کشتی کو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطرت یعنی آل اولاد ہے۔ اہل بیت کشتی ہیں، اور پہلے جب سفر ہوتے تھے نا کشتی پر تو تارے دیکھ کر کیے جاتے تھے، تو کشتی میں بندہ سفر تو کر لے گا، لیکن اگر تارے نہیں دیکھے گا نا تو وہ صحیح سفر پر، منزل پر پہنچ نہیں پائے گا۔ تارے بھی ہیں اور کشتی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اہل سنت کا بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کی محبت بھی ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہو، اہل بیت کی محبت بھی ہو، اللہ پاک ان کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ اس سیگمنٹ میں کل بھی ہوا تھا، اور انشاءاللہ سوالات کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے گا۔ 2 ٹیمز ہیں ہمارے ساتھ، ہر ٹیم میں 2 بچے ہیں، انشاءاللہ ان سے سوالات کیے جائیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے اصحاب کی سیرت کے بارے میں، اور دیکھتے ہیں جوابات دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ بہرحال صحیح جواب آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ پہلا سوال آپ سے جنید بھائی، آپ کی ٹیم سے یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جس جگہ رکے تھے، اسٹے کیا تھا، وہاں ایک دریا تھا جس کا پانی روک دیا گیا تھا، اس دریا کا نام کیا تھا؟ میں نے تو بتایا بھی تھا، ابھی بتایا تھا، پروگرام میں بتایا تھا۔ آپ نہیں دیں گے تو ان سے لے لیں گے پھر ہم جواب۔ آپ بتائیں گے؟ چلیں بھائی آپ بتائیں، کیا نام تھا؟ فراق۔ فراق؟ فراق تو نہیں ہے بھائی۔ بغداد بھائی انہیں مائک دیں۔ فرات۔ جی فرات۔ جی ہاں، کیا نام ہے؟ فرات۔ دریائے فرات۔ کون سا دریا تھا وہ؟ دریائے فرات کا پانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اگلا سوال آپ کے لیے،
کتمیر بھائی اور عدیل بھائی ہیں. یہ بتائیں کہ شہادت کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. 56 سال 5 ماہ 5 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک رہی. کتنے سال؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. یاد کر لیں، 56 سال 5 ماہ 5 دن. کون بتائے گا؟ بچیوں میں سے کوئی بتائے گا؟ جی آپ بتائیں کتنے سال رہی؟ مائک میں بتائیں. 56 سال 5 ماہ 5 دن. زبردست. 56 سال 5 ماہ 5 دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک رہی. اگلا سوال آپ سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محرم شریف کی کس تاریخ کو میدان کربلا پہنچے تھے؟ محرم شریف کی 2 تاریخ کو. محرم شریف کی 2 تاریخ کو. جواب جنید بھائی کا درست ہے، یعنی محرم شریف کی 2 تاریخ کو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں. اگلا کوشچن کتمیر بھائی آپ سے. عدیل بھائی یہ بتائیں آپ کہ وہ کون سی 2 شخصیات ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ جواب درست ہے. اگلا سوال آپ سے. یہ بتائیں کہ یوم عاشورہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ ایک دن ہے یوم عاشورہ، کوئی خاص دن ہے، بہت خاص دن ہے. آپ نہیں بتا رہے تو ہم پھر حضرت علی کی شہادت کا. ہم لیتے ہیں آپ سے جواب. 1 منٹ آپ سے نہیں، بغداد بھائی کو مائک دیں. 10 محرم شریف کو یوم عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. جی ہاں، 10 محرم شریف کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. 10 محرم شریف یوم عاشورہ ہے. بتائیں آخری سوال ہے، محرم شریف کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ محرم شریف کے روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماہ محرم کا 1 دن کا روزہ رکھنا 1 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے. ماہ محرم شریف کا 1 دن کا روزہ رکھنا 1 مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے. جواب یہ بھی درست ہے ماشاءاللہ. اور سوالات اور جوابات کے ذریعے بہت ساری باتیں آپ تک نئی پہنچی ہوں گی اور یہ ٹیم اسٹرانگ رہی. ایک طرح سے 2 جوابات جنید بھائی اور ان کی ٹیم نہیں دے سکے. تو بہرحال یہ ہمارا راؤنڈ مکمل ہوا. اب ہے ایم سی کیوز راؤنڈ. کون سا ہے؟ ایم سی کیوز. اس کے بھی آپ کو پتا ہے فارمیٹ کیا ہوگا. آپشنز آپ کو دیے جائیں گے. پہلا سوال آپ سے یہ ہے جی، آپ یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کس برے شخص کے کہنے پر شہید کیا گیا؟ آپشن میں دے رہا ہوں آپ کو. بخت نصر اور دقیانوس یا یزید؟ یزید پلید. کیا بولیں گے؟ یزید پلید کے کہنے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. جی کتمیر بھائی وہ کون سے صحابی ہیں جو گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے؟ آپشن آپ کے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. جی ہاں، تو اس کے پیچھے پیارے بچوں ایک حدیث پاک ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے. کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنے مبارک منہ سے لعاب لگایا تو ساتھ ہی یہ دعا بھی دی کہ اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے. اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی لگتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلے بھائی اگلا سوال. آپ یہ بتائیں کہ ان 2 شخصیتوں کے نام بتائیں جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. آخری کوشچن ہے آپ سے. آپ یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بتائیں. آپشن ہے آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. جی آپ کی طرف وہ کون سی شخصیت ہیں جن سے حسینی سید کا سلسلہ شروع ہوا؟ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. یعنی یہ بات آپ یاد رکھیے جو حسینی سید کا سلسلہ چلا ہے نا، جو حسینی سید ہیں ابھی بھی ہوں گے، تو جو حسینی سید ہیں وہ کن کی اولاد میں سے ہیں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے جس دن آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی؟ جمعے کا دن، معراج کے دن، یا عاشورے کے دن؟ عاشورے کے دن۔ عاشورے کے دن آسمان سے پہلی بارش نازل ہوئی، جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ، یہ راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اس میں جو ٹیم مضبوط رہی وہ کتمیر بھائی اور عدیل بھائی کی ٹیم مضبوط رہی، اور مقصد ہمارا مضبوط کرنا کسی کو نہیں ہوتا ہے، مقصد یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اصحاب، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچائی جائے، اور سوال جواب کے ذریعے ہو، کسی طرح ہو، لیکن بہرحال آپ تک معلومات پہنچائی جائے۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ذکر اہل بیت۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ذکر اہل بیت۔ انشاءاللہ بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کو آج بھی کوئی ایک پرسنالٹی کے بارے میں انفارمیشن دیں گی، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ جی، آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری نواسی ہیں، اور وہ نواسی کوئی اور نہیں بلکہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی سگی بہن ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ عنہما کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے صرف بیٹے ہی شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، اور سب سے بڑھ کر جان سے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے شہید ہوتے دیکھا۔ مگر قربان جائیے کہ مصیبتوں پر اللہ پاک سے کوئی شکایت نہ کی بلکہ صبر کیا، اور اپنے ساتھ موجود دوسروں کو بھی صبر کرنے کا درس دیا۔ گھر لوٹانا، جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فضا، ایک خاندان اہل بیت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری ہستی ہیں اور کتنی مکرم ہستی ہیں، کیا آپ کا مقام ہے۔ اور پیارے بچوں، یقیناً قربان جائیے آپ پر کہ کیا صبر کیا، اپنے بھائی جان کو کربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، اپنے دونوں بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، حضرت عون، حضرت محمد رضی اللہ عنہما، لیکن پھر بھی صبر کا دامن تھامے رکھا، کوئی شکایت نہیں۔ یہ اہل بیت کا خاندان تھا۔ کون تھے یہ؟ اہل بیت والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھنے جا رہے ہیں بڑے ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف، جس کو دیکھ کر نام تو آپ سنیں گے مزہ آئے گا، انشاءاللہ اس میں جو بتایا جائے گا آپ کو اس سے بھی آپ کو مزہ آئے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے حسنین کریمین سے صحابہ کرام کی محبت۔ یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا، یا شہ کربلا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت حسنین کریمین سے، یعنی حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے نواسوں سے کیسی ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ الکریم ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، عزیر شاہ صاحب ہیں۔ جی عزیر شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار محبت سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر سوار کر لیا تھا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ایسا ہی ہے جیسا شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن اسلام کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے انہیں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہو، یعنی ان کے جیسے ہی دکھتے ہو، اور اپنے والد یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے نہیں دکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ بات سن کر ہنس پڑے اور مسکرانے لگے۔ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ محبت تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے. سبحان اللہ. پیارے بچوں یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کی محبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی تھی. اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, قربان جائیں, اسلام کی کیسی شخصیت ہیں, اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. آپ نے اپنے دور میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن سے, کہاں سے؟ یمن سے خصوصی طور پر سوٹ منگوا کر تحفے میں پیش کیے تھے. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی دور میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے. ان کے بیٹوں کو, صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے, مگر ان میں کوئی بھی ایسا ڈریس نہیں تھا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی مطابق ہو, شان کے مطابق ہو. ایسی بات ہے, جنت کے سردار ہیں بھائی, تو جنت کے سرداروں کا لباس بھی تو جنت والا ہونا چاہیے, سرداروں والا ہونا چاہیے, بادشاہوں والا ہونا چاہیے. تو اب ان کے شان کے مطابق کوئی لباس نہیں تھا, ڈریس نہیں تھا, تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے خاص طور پر یمن سے بہترین کپڑے منگوا کر انہیں پہنائے اور پھر ارشاد فرمایا اب میرا دل خوش ہوا ہے. ماشاءاللہ, یہ محبت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کن سے؟ حسنین کریمین سے. اسی طرح نعمان بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی نعمان بھائی. جی ماجد بھائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو ان سے محبت کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھر آتی تھیں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو محبت کی زیادتی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, کیا محبت تھی صحابہ کرام کی, کہ محبت ہے, دیکھ رہے ہیں اور آنسو جاری ہو رہے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے سے. پیارے بچوں, یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ انہیں دیکھتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اور وہ صحابی بھی کوئی عام صحابی نہیں, صحابی رسول ہیں. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص یہی ہیں, یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو پیارے بچوں, بتانے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کس طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کیا کرتے تھے. یہ تو ابھی چند واقعات آپ کو بتائیں, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ہیں کہ جن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور کیوں نہ محبت ہو, محبت کیوں نہ ہو, ظاہر سی بات ہے کہ محبت ان سے نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ محبت ان سے نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ایک مسلمان اگر ان سے محبت نہیں کرے گا تو کن سے کرے گا؟ ایک عاشق رسول اگر ان سے محبت نہیں کرے گا کن سے کرے گا؟ ایک عاشق صحابہ و اہل بیت اگر حسنین کریمین سے محبت نہیں کرے گا تو وہ پھر عاشق صحابہ و اہل بیت سے کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے, وہ اس لائق نہیں ہے. تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ پاک نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, ان کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائے. ہمارے پروگرام کا وقت بھی پیارے بچوں ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ آج کے دن کو اچھے انداز میں گزاریں. آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. یوم عاشورہ ایک بڑا ہی بابرکت دن ہے. اس دن میں خوب دعائیں کریں, سال ثواب کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا حسین ابن علی, یا شہ کربلا, یا شہ کربلا. بچوں کا مدنی چینل.